ایک جانتا ہوں اسلامی بھائی اپنے ماحول کے ہیں، تو انہوں نے تو پچھلے رمضان میں 12 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا، اس سے پچھلے رمضان میں 15 مرتبہ کیا تھا۔ اللہ اس کو اور برکتیں دے۔ رمضان آیا کمانے کے لیے، کوئی نوٹ کماتا ہے، ہم نیکی کمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نوٹ کمانے کا تو سیزن سارا ہی سال ہے، تو اس لیے نیکیاں کمائیں، خوب کمائیں اور رچ کے کمائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو سکے تو جس سے بن پڑے نیت کر لے کہ میں 3 بار قرآن کریم ختم کر لوں گا پورے رمضان میں۔ یہ نہیں کر سکتے تو یوں کر لیں کہ 2 بار کر لوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 بار کر لوں گا۔ اور دوسرا، روز کے 1200 درود شریف۔ دعوت اسلامی والے بڑا مصروف کر دیتے ہیں، یہ جتنا مصروف کریں گے اتنا ہم مطلب غفلتوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہوں بھری صحبتوں سے بچیں گے۔ ظاہر ہے برے دوستوں سے گپے مارتے ہوئے تو تلاوت کرنے سے رہے، درود شریف پڑھنے سے رہے، ادھر ادھر بھٹکنے سے، بازاروں کی رونقیں دیکھنے سے، تو یہ سارے کام مشکل ہے نا۔ میں کسی قاری کو دیکھتا ہوں نا، حافظ سے اتنا مجھے رشک نہیں آتا کہ پتہ نہیں صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ یہ ہے قاری، مجھے اس پر رشک آتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے۔ حقیقت بولتا ہوں، میرے دل کے جذبات ہیں یہ، جس کو درست قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اور مشکل یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاری تعداد، میں کہوں لاکھوں مسلمانوں کو پڑھنا تو نہیں آتا، بچپن سے پڑھتے ہیں، یہ تو کسی قاری کے سامنے پڑھیں گے تو وہ بتائے گا کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھنا آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا آتا۔ اچھا، جس کو آتا بھی ہے وہ جلدی کی وجہ سے حروف چبا جاتا ہے، صحیح نہیں پڑھتا۔ حافظوں کا تقریباً حال، سب کا نہیں، بھاری تعداد کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حفظ ہوتا ہے لیکن صحیح پڑھ نہیں رہے ہوتے، تو یا میں آتا ہوں کر رہے ہوتے ہیں، حروف چبا رہے ہوتے ہیں۔ تراویح میں تو بالکل ریس لگی ہوتی ہے۔ یہ رسم تراویح نہیں، تراویح ہونی چاہیے جس میں صحیح قرآن کریم پڑھا جائے۔ قرآن اترا ہے حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ، تو حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ قرآن حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھو۔ اب یہ کہ سیریس ہو کر ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے بندہ قرآن کی تلاوت کرے، ایک رکوع پڑھے، ایک آیت پڑھے، کہ ایسے بزرگان دین ہوئے ایک ایک آیت پر انہوں نے دم توڑے ہیں۔ رمضان شریف ویسے تو حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ روزہ صحت لاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں بیمار پڑ جاتے ہیں تو وسوسوں کا ہو سکتا ہے شکار ہوتے ہوں کہ یہ کیا، تو یہ نہ کہ اپنے ہاتھوں یہ کیے کا کوئی علاج نہیں۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت جو ہے نا یہ رمضان میں برباد کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ سحری میں وزنی غذائیں کھائیں گے، آئلی غذائیں کھائیں گے اور خوب ٹھاس ٹھاس کے کھائیں گے، اور ذہن یہ بنتا ہے کہ پورے دن مجھے کھانا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب افطار کا ٹائم آئے گا تو افطار میں خوب یہ تلی ہوئی غذائیں، ڈیپ فرائیڈ، اور یہ مطلب سب کباب، سموسے، مال پورے اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹمس ہوتی ہیں یہ بھرتے ہیں۔ پھر مغرب پڑھیں گے تو پھر کھائیں گے، پھر سارا دن نہیں کھایا اس کی کسر نکالیں گے، پھر تراویح کے بعد کچھ کھائیں گے، پھر رات میں بھی بعض لوگ کچھ کھاتے ہوں گے، تو اس طرح رات بھر یہ مطلب بھرتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ معدہ کیا کرے گا، کس کس چیز کو ہضم کرے گا؟ تلی ہوئی چیزوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو چیزیں کباب، سموسے وغیرہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو آئل ہوتا ہے، تیل، یہ چاول، بوٹی یا روٹی جو بھی ہم کھاتے ہیں نا، اس کو یہ کوٹنگ کر لیتا ہے، یہ تیل اندر میں معدے میں جا کر۔ اب یہ جب کوٹنگ کر لیتا ہے تو جو ہاضم لعاب یعنی وہ رطوبتیں کہ جو ہضم کرتی ہیں وہ ان کو صحیح معنوں میں پہنچ نہیں سکتی، تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جب جلدی ہضم نہیں ہوگا تو قبض لگے گا، اور وہ طب کا ایک محاورہ ہے القبض ام الامراض، کہ قبض جو ہے یہ بیماریوں کی ماں ہے۔ بیماریاں تو کلینک جو ہوتے ہیں اس میں بھیڑ لگ جاتی ہے آخری دنوں میں زیادہ تر،
تو یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے رمضان شریف میں اسپیشل آئٹم کھائے جاتے ہیں، اسپیشل ڈشیں، بس وہ اپنا کام دکھاتی ہیں. سارا سال جو غذائیں نہیں کھاتے وہ رمضان میں ہم کھاتے ہیں، اور ہم یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم کو بہت نعمتیں مل رہی ہیں. حقیقت نعمتیں ہیں. اب پھل یہ بھی نعمت ہے، تو پھل کھائیں. اور بھی کئی نعمتیں آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن یہ ظاہر ٹیکنیک ہے. آپ شربت پیئیں گے اور یہ لال گلابی شربت، اور پھر یہ کہ جناب اوپر تلی ہوئی چیزیں، تو یہ پھر کہاں سے؟ وہ نعمت دنیاوی اعتبار سے تو ہے، لیکن پھر سبب زحمت کا بنے گی. اس لیے جو بھی نعمتیں کھائیں تھوڑی کھائیں. کباب سموسا ٹھیک ہے، انسان ہے، دل کرتا ہے کھا لے، تو ایک آدھ پیس کھا لیا، 2 پیس کھا لیے، کبھی وہ بھی کبھی. روز آپ کھائیں گے نا تو یہ اٹک جائیں گے. تو اس طرح اگر غذاؤں میں احتیاط کریں گے آپ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا رمضان شریف صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے گا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی. آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. باغ خداوند محض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر کے حالات آپ پر ظاہر ہو گئے. اب قبر کا ایک بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار. یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایتی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، گناہ نہیں چھوڑتا تھا. دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ پاک میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم کر دے اور اس بیچارے کو بخش دے. حضرت مولا علی رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے. اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور آواز آئی، اے علی تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہونے کے سبب ہم نے اسے بخش دیا. تو یوں اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے دعا مانگی، قبر کے حالات ظاہر ہوئے، اور یہ سب مطلب پھر دعا اور ہاتھوں ہاتھ دعا کی قبولیت بھی سامنے آ گئی. تو یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، صحابی رسول ہیں، حسنین کے بابا جان ہیں، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، تو بڑی ہستی کے مالک ہیں. آپ کا ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت مولا علی کے ساتھ قبرستان سے گزرے. حضرت مولا علی نے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں؟ تو راوی کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک قبر سے آواز سنی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا امیر المومنین آپ ہمیں ارشاد فرمائیے ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی، تمہارے مال تقسیم ہو چکے اور اولاد یتیموں میں شامل ہے. وہ مکان جو تم نے بڑا مضبوط بنایا تھا ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے. اب تم اپنا حال سناؤ. تو ایک قبر سے آواز آئی، کفن پھٹ چکے، بال بکھر گئے، کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور آنکھیں ہمارے رخساروں نے گالوں پر بہہ گئی، اور ناک کے نتھنوں کا پیپ بن گیا. جیسا کیا ویسا پایا، جو چھوڑ کر آئے اس میں نقصان اٹھایا، اور اب جس کے اچھے اعمال ہوں گے آخرت میں
آسانیاں پائے گا، راحتیں پائے گا، آسائشیں پائے گا، اور برے اعمال والا اپنی کرنی کا پھل بھگتے گا۔ واقعی ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار پھول ہیں۔ زندہ انسان خوب اچھلتا ہے، پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور رائے خدائے ذوالجلال میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے بہت سارا مال خرچ کر دیں، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال، مثلا گناہوں کے اسباب جیسا کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سنیما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ والا مال وغیرہ کا کاروبار اگر وہ اس طرح پیچھے چھوڑے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی واقعہ، اس میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ صدا رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل کود اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور رہتے ہیں، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کی کامنٹری بھی نہیں سنتے۔ لہذا ان حرکتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک کے بابرکات لمحات تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ ماہ رمضان آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، خوف خدا یا اس کے رمضان کی ہیبت کہیے، رمضان کی تعظیم کہیے، رنگ بدل جاتا۔ کہ شرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس فرماتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورتحال نہ پیش آئے جس کے سبب اللہ پاک کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، اللہ پاک کا حق جو ہے اس میں کوئی کمی آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں عبادات کے تعلق سے کیا معمول تھا؟ اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں عبادات بہت زیادہ بڑھ جاتی، خصوصاً آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں اور بڑھ جاتی۔ سحری سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک بیان فرمائیے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری فرماتے ہیں اور اسے کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، سحری پوری کی پوری برکت ہے، تم اسے مت چھوڑو، بل ایک گھونٹ پانی لو، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے لیے کیا پسند فرماتے تھے؟ اکثر کھجوریں کھا لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کس چیز سے کرتے تھے؟ تازہ یا خشک کھجوروں سے افطار فرماتے ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو پانی سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ رمضان میں سخاوت کے متعلق کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی، اور تیز ہوا سے بھی بڑھ کر رائے خدا میں خرچ فرماتے۔ ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا انداز کیسا تھا؟ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو بکثرت زیادہ دعائیں مانگتے، اور خوب دعا میں گریہ و زاری کرتے، یعنی روتے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تقویٰ فرماتے؟ جی ہاں، رمضان کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ یہ بھی ہے، 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، تلاش لیلۃ القدر سارے ماہ میں جاری رکھی، اور آخر کار اس سے جو حدیثوں سے مستفاد جو
سیکھنے کو ملا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں پایا. لیلۃ القدر کی مختلف روایتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں تلاوت کا انداز کیسا تھا؟ رمضان کریم کی راتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم سناتے اور ان سے سنتے. اور جب آخری سال آیا حیات مبارکہ کا 2 مرتبہ دور فرمایا تھا. اور مسجد نبوی شریف میں اس جگہ کی ابھی تک نشاندہی آخر تک جب تک میں نے دیکھی ہے، ایک چھوٹا سا، عظمت میں بہت بڑا، دیکھنے میں چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ یہاں جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادات کے تعلق سے کچھ فرمائیے. رات کو طویل قیام یعنی طویل عبادتیں فرماتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد ادا فرماتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے. روزے میں صبر کرتے تھے، سخت گرمیاں ہو جائے روزے میں صبر. بولتے رہتے نا بہت روزہ لگا ہے، بہت یہ پیاس لگی ہے، زبان سوکھی ہے، خالی خالی باتیں بناتے لوگ. روزہ بھی پورا کرنا ہے، ایسی باتیں نہیں کرو. عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے. صبر. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال فرمایا کرتے ہیں؟ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شب قدر کے تعلق سے کوئی خاص دعا کے متعلق بھی ارشاد فرمایا؟ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو. ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور مغفرتوں کو پروانے تقسیم ہوں گے، ایسے موقع پر نیکیوں سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں انہوں نے فرمایا اپنے کہ الحمدللہ میں اپنے رب کی رحمت سے پورا امیدوار ہوں، کیونکہ میں نے 80 رمضان اس کی رضا کے لیے روزوں میں گزارے الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ کمائی کے دن ہیں، نیکیاں بڑھانے کے دن ہیں، اس میں غفلت نہیں ٹھیک. حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں کمانے کے دن رات آتے ہیں نا تو اس وقت غفلت نہیں کرنی چاہیے، کہ جب نفع زیادہ مل رہا ہوتا ہے کاروبار میں تو اس وقت تاجر اگر غفلت کرے گا تو پھر یہ کمائی کب کرے گا. رمضان کیسے گزاریں؟ کیسے گزاریں؟ نیکیوں میں گزاریں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں، صلہ رحمی بڑھا دیں، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ ہو. اور جو قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہیں، نہیں کر پاتے، انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں. اس مہینے میں ایسی ترکیب کریں کہ قرآن پڑھنا کم از کم دیکھ کر صحیح طرح سے آ جائے، پھر دینی مطالعہ بڑھا دیں. اگر رمضان شریف سے پہلے فیضان رمضان کا مطالعہ کر لیا میٹھا مدینہ، ورنہ جلدی رمضان شریف آ گیا ہو تو اس میں بھی اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان شریف کی عبادتیں آپ درست کر سکیں. درود شریف کی کثرت ہو جائے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچ کر درود شریف کی کثرت ہوتی رہے تو میٹھا مدینہ. اور کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان الکریم میں سوشل میڈیا سے جان چھوٹ گیا. یہ بڑا وقت لیتا ہے. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا بچے، کیا جوان سب لگے ہوئے اس میں. تو اس کو اگر سائڈ میں رکھ دیں یا کوئی اس کے لیے آپ وقت فکس کر لیں کہ بھئی روزانہ اتنی دیر جو اہم ضروری پیغامات مجھے لینے دینے ہوں گے، سننے ہوں گے، وہ ہوں گے، باقی یہ بند، ورنہ یہ کام نہیں کر دیتا. اور پھر یہ گناہوں سے بچنا، سوشل میڈیا میں جو اندر جائے اور گناہوں سے بچ جائے بہت مشکل ہے. بڑا نقصان اس میں، نفع کا پہلو کم ہے.
اللہ پاک ہمیں قدردان بنائے ماہ رمضان کا، نیکیاں کمانے کے دن ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کمانے کا حریص بنا دے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی رمضان تک پہنچا بھی دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، بے حساب مغفرت آپ سب کا مقدر کرے، جب تک جئیں صرف رب کی محتاجی ہو، غیروں کی محتاجی نہ ہو، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزرے۔ اور مجھ گناہ گار کے حق میں بھی آپ سب کے صدقے میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں، میرے لیے بھی مغفرت کی، بے حساب مغفرت کی دعا ہوتی رہے، صحت کی دعا ہوتی رہے۔ مرحبا مرحبا ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آنے والا ہے اب ماہ غفران، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ جب ماہ رمضان دنیا میں آتا تو پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا رنگ جو تھا متغیر ہو جاتا، یعنی کہ بدل جاتا، جس کی شرح میں فیض القدیر میں کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش لاحق ہوتی کہ کہیں یہ عبادت کا مہینہ تو آ گیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ میں صحیح معنوں میں عبادت نہ کر پاؤں۔ یہ یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے اور خوف خدا کا غلبہ، اس وقت آپ یہ فرماتے تھے۔ اور سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے تیز ہوا کی طرح ماہ رمضان میں ہم سخاوت کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ دعا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بڑھ جاتا تھا، دعا میں خوب گڑ گڑاتے، خوب اللہ کی جناب میں رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ تو کاش ہمیں بھی ماہ رمضان اس طرح گزارنا نصیب ہو جائے، خوب روزے رکھیں، ہر نماز با جماعت ادا کریں، ایک بھی تراویح ہماری نہ چھوٹے، اور ذکر و اذکار، استغفار، لا الہ الا اللہ ہو، ورد و وظیفے جاری رہیں۔ اور ہاں قرآن کریم تو کاش کم از کم ایک بار ختم کرنا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔